السلام علیکم دوستو، اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر انتہائی گمبھیر صورتحال ہے کہ اسرائیل نے ایک مسلمان ملک کے کیپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس نے جواز بنایا ہے کہ وہاں پہ حماس لیڈر الحیہ وہاں پہ موجود تھے، خلیل الحیہ وہاں موجود تھے جو اس کے ٹاپ نیگوشیٹر تھے، تو میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو اسرائیل کی صورتحال ہے وہ ایک بدمست ہاتھی اور بدمست گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے، اور اس کو مکمل طور پہ ویسٹرن بلاک کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ویسٹرن بلاک کی پشت پناہی کے علاوہ اسرائیل کی ایک دن کے لیے بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کرے۔ اس سے قبل اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی جو عوام ہے اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، انڈیا کے ساتھ مل کے سارے اس کے ڈرونز یہاں پہ ثابت ہوئے کہ اسرائیلی ڈرونز تھے۔ اس سے دیکھیے اس کے بعد وہ باز نہیں آیا، اس نے ایران کے اوپر براہ راست حملہ کیا، ایرانی ملٹری لیڈرشپ کو اس نے وہاں پہ شہید کیا۔ اس کے بعد ایران کی عوام کے اوپر اس نے حملے کیے، اور پورے جو اس کو ایک امریکن جو پشت پناہی حاصل تھی اور وہ باز نہیں آیا۔ پروپیگنڈا اس نے اس حد تک کیا کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، وہ ٹرمپ کو مارنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اس حد تک یہ گھٹیا اور بدنسل انسان ہے یہ نتن یاہو، یہ دہشت گرد ہے، یہ ایک انتہا درجے کا دہشت گردانہ انداز میں یہ مڈل ایسٹ کے پیس کو جو ہے نا وہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے پیس پروسیس کو ختم کر کے جو اس کی نیت ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کی ہے۔ اسی بدولت کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جو اس کی شر پسندیوں سے باز رہا ہو۔ اس نے دیکھیے مصر کے اوپر حملہ کیا، جو عرب اسرائیل وار تھی اس میں دیکھیے مسلمان ممالک کو اس نے ٹارگٹ کیا، یہ اس کے بعد باز نہیں آیا۔ اس نے گولان کی پہاڑیوں کو ہٹایا، اور ابھی ریسنٹلی جب سیریا کا مسئلہ ہوا تو اس نے سیریا کی دفاعی قوت کو توڑا اور ڈائریکٹ براہ راست اس نے حملے کیے سیریا کے اوپر۔ اس کے بعد دیکھیے یہ لبنان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، لبنان کے دارالحکومت جو ہے اس کی شر پسندی سے باز نہیں، اس کی دہشت گردانہ کاروائیاں وہاں پہ جاری رہی ہیں۔ عراق کے اوپر اس نے حملہ کر رکھا ہے، عراق کے اوپر اس کی تباہی کی جو داستان ہے وہ ایک المناک داستان، وہ الگ ہم بتائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ترکی کو اس نے دھمکانا شروع کر دیا، غزہ کے اوپر جو ظلم اس نے بربریت کی داستانیں رقم کی ہیں، تو تاحال یہ وہاں پہ جو ظلم کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ویسٹرن بلاک آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ ویسٹرن بلاک کھڑا ہوگا غیرت و حمیت کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اسرائیل ایک ایسا حرامی بغل بچہ ہے امریکہ کا جس کی پشت پناہی اس وقت پوری امریکہ کر رہا ہے۔ یاد کیجئے کچھ عرصہ پہلے جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اور ایران نے اس کا ناکو چنے چبائے اور اسرائیل کے دل کے اوپر وار کیے تو امریکہ بھاگا، امریکہ بیچ میں کودا کہ میرا بغل بچہ جو حرامی بچہ یہ قتل ہونے لگا، اس کو جو سرفیس ہے ارتھ اس پہ ریموو ہونے لگا ہے، تو اس نے پیس پروسیس کو انیشیٹ کر دیا۔ آج اگر دیکھیے تھوڑی ہی دیر قبل اس نے قطر کے کیپٹل دوحہ کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کی جو ایک سرکاری عمارت جس کے اندر جو نیگوشیٹرز تھے، حماس کی جو نیگوشیٹرز تھے، جو پیس پروسیس کو بڑھا رہے تھے، جو امن کی ڈیل کر رہے تھے غزہ میں، اس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اس وقت پورا دجالی میڈیا جو ہے وہ پورا پھیلا ہوا ہے ویسٹرن جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اس کے اوپر، اور وہ اسرائیل کو نجات دہندہ بتا رہا ہے، وہ تھینکنگ ٹو اسرائیل کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ چلا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس وقت قطر کے اوپر حملہ کرنا اور پیس امن پروسیس کو ڈسٹیبلائز کرنا، اس کو توڑنا، اسرائیل کی جو سرشت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اس شیطانی اس کی ذہنیت کی عکاسی ہے، اس جو نتن یاہو ہے اس کی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ لیکن اس میں پوائنٹ ایک اور ہے، کیا اسرائیل کے پاس اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرے، اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہو؟ یاد کیجئے کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ حملے میرے نوٹس میں تھے، حالانکہ ٹھیک 2 دن بعد وہاں پہ فائنل جو چھٹا راؤنڈ تھا پیس پروسیس کا وہ چلنے والا تھا، اور اس وقت اس نے ٹارگٹ کیا، اس تمام جو لیڈرشپ تھی اس کو قتل کیا۔ لیڈرشپ جب شہید ہوئی تو ٹرمپ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ وہ لیڈرشپ تھی جن کو میں نے اتنے گھنٹے دیے تھے، اتنے دن دیے تھے کہ امن کی بات کریں، اور یہ نہیں ہے تو آج ایکسٹرا دن ہے اور دیکھو یہ اٹیک ہو گیا۔ یعنی آپ کے نوٹس میں تھا، یہ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ یہ حملے میرے نوٹس میں تھے، اور اپنے بغل اور حرامی بچے کو بچانے کے لیے بعد میں یہی امریکہ کودا تھا اور اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یاد کیجئے اس وقت دوحہ ایک عام ملک نہیں ہے، قطر جو ہے ایک عام ملک نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ جب آئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر تو اس نے کچھ 3000 جو بلین ڈالرز تھے وہ ایک پیکج لے کے گئے تھے، جس میں سب سے بڑا جو چنک تھا وہ قطر کا تھا۔ قطر نے غالباً 1400 یا 1600 جو اپنا بلین ڈالر تھے اس کی جو تجارتی معاہدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ، اور آج بہت اچھا اس نے صلہ دیا ہے
کہ آج دوحہ کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کو رائل گارڈ جو امریکی گارڈ ہے 24 آور، وہ اس وقت پوری اس میں سیکیورٹی میں رہتا تھا. یہ ایک انتہائی ہائی سیکیورٹی زون تھا جس کے اوپر اسرائیل نے اپنے جیٹ فائٹر سے حملہ کیا ہے. اور اس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں. اس وقت تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن اب صرف دیکھیے کنڈیمیشن تک بات نہیں رہ گئی. اس کا مطلب ہے یہ 1 بائی 1 کر کے تمام مسلم ممالک کو ہٹ کر رہا ہے. اس کے اندر جو ایک پریمیٹو اسرائیلی جو ایک زائنسٹ کا اپروچ ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، یہ اس طرف جا رہا ہے. اس نے پچھلے دنوں آپ دیکھیے گزشتہ 2 سال میں جس انداز میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں یہ فلسطین کا نقشہ دکھا رہا ہے، اور انتہائی ڈھڑیانی سے ایک گھسیانی بلی کھمبا نوچی کی طرح یہ دکھا رہا ہے. اب دیکھیے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم آئے تھے، جب جیوز وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، ہلہ بولا تھا، فلسطین کے اندر لیجٹیمیٹ ریاست اس نے قائم کی تھی، تب اس نے دکھایا تھا کہ ہم نے کس طرح فلسطینیوں، معصوم اور نہتے فلسطینیوں کے اوپر جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی ان جیوز کی، تو ان کا دکھایا کہ ہم نے ان کی اتنی زمینوں پہ قبضہ کر لی ہے. اور ریسنٹلی جب اس نے غزہ کے اوپر جنگ جو مسلط کی، اس کے بعد اس نے شام کے اوپر کی، تو اس نے ڈھٹائی سے یہ بیان دیا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ میں نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیا ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. دوحہ کے اوپر حملہ تمام مسلم ممالک کی ملٹری اور لیڈرشپ کے لیے ویک اپ کال ہے. اگر اس وقت یہ صرف کنڈیم کرتے ہیں، اگر محض یہ بات کنڈیمنیشن تک رہتی ہے کہ ایک آپ نے چند الفاظ سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ دے دیے کہ ہم اس بربریت کو کنڈیم کرتے ہیں، تو یہ باز نہیں آئے گا. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ویسٹرن بلاک کی طرز پہ ایک طاقتور بلاک کی صورت میں سامنے ہیں. ایک مسلم امت کی جو ایک ملٹری لیڈرشپ چاہیے، جو ایک اتحاد چاہیے آن پیٹرن آف نیٹو، اس وقت آپ کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس حرامی بچے کو ہم آخر تک نہیں چھوڑیں گے. اور امریکہ کو اوپن کہنا چاہیے اس وقت طاقتور ایک ایسٹرن بلاک کھڑا ہو گیا ہے. اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کی صورت میں ایک ایسٹرن بلاک کھڑا ہو گیا ہے. یہ آپ اس سلسلے کو بھی دیکھیے، یہ انڈینجر کر رہی ہے، چیلنج کر رہا ہے مڈل ایسٹ کو. اگر مڈل ایسٹ کے ممالک اس وقت ایسٹرن بلاک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو 1 بائی 1 کر کے اسرائیل ان کو اٹیک کرے گا، ان کی سوورینٹی کو انڈینجر کرے گا، سیویلینز کے اوپر حملہ کرے گا، ان کی جو مال و اسباب ہیں، جان ہے، اس کے اوپر حملہ کرے گا. یہ کسی صورت میں باز آنے والا نہیں ہے. وقت آ گیا ہے کہ اس وقت تمام مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، تمام مسلم امت جو ہے وہ اکٹھی ہو. وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تمام تجارتی معاہدے ختم کیے جائیں، امریکہ کے ساتھ تمام دفاعی معاہدے ختم کیے جائیں، کیونکہ بیسیکلی طور پہ یہ وہ امریکہ ہے جو اس کو تمام ہتھیار سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ ہی وہ ملک ہے، امریکہ ہی وہ ملک ہے جو اس کو تمام ہتھیار سپلائی کر رہا ہے. سیکیورٹی کونسل کے اندر جتنی قراردادیں پیش کی ہیں اس کو ویٹو امریکہ نے کیا ہے. تو وقت آگے اس وقت امریکہ کو سامنے اس کے فرنٹ پہ آگے بتایا جائے کہ بھائی صاحب نو مور. اب اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس بغل بچے سے حرامی بچے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ. اگر مسلمان ممالک اس وقت متحد ہو کے ایک مشترکہ ایک اجتماعی حکمت عملی نہیں اپناتے تو یاد رکھیے گا قطر کے بعد آپ کی باری ہے. جس طرح اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور واضح طور پہ اس نیتن یاہو اس دجالی انسان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے. ہر اس ملک سے خطرہ ہے جو دفاعی طور پہ طاقتور بننا چاہ رہا ہے. اسرائیل کے جتنے اس وقت سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت تمام مسلم ممالک ایسٹرن بلاک کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنا ایک OIC کو فوری طور پہ صرف جمع زبانی خرچ کے لیے قراردادیں پیش کرنی چاہیے. تمام تر معاملات اسرائیل سے جو ہے ختم کر دینے چاہیے. وہ تمام جو ابراہیم ایکارڈ کی صورت میں اس وقت ان کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا ان کو فوری طور پہ واپس ہونا چاہیے. اور اس وقت امریکہ کو دو بدو ہو کے بتانا چاہیے کہ بھائی صاحب اگر آپ اس دجالی فرقے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی پشت پناہی کریں گے تو ہم آپ سے کسی قسم کا دفاعی، تجارتی اور معاشرتی ثقافتی معاہدہ توڑ دیتے ہیں. جب تک یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا اگلی باری آپ کی ہے.